لوگوں یاد رکھو، ایک لفظ ہے محبت، ایک لفظ ہے اطاعت، ایک لفظ اندر محبت ہے، ایک لفظ اندر اطاعت ہے، اور تیجا لفظ جڑا ساڑھے دوستہ نے نکالے ہے وہ لفظ ہے عشق۔ یہ تین الفاظ، مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخره۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے، محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے، نہ بخشش نہ رحمت خدا کی اسے۔ محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے، نہ بخشش نہ رحمت خدا کی اسے، جو اس امر میں محبت مصطفیٰ، جو اس امر میں خطا پائے گا، جو اس امر میں خطا پائے گا، وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے، نہ بخشش نہ رحمت خدا کی اسے، جو اس امر میں خطا پائے گا، وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ حمدہ سناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم
محدث اعظم، فقیہ اعظم، مفتی اعظم، سالار اعظم، طبیب اعظم، حکیم اعظم، رہبر اعظم، امام اعظم، اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر ذی وقار علماء کرام، بزرگ دوستو، عزیزو، انتہائی احترامات لائق جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سامعات، معززات، محقرات، مکرمات، باپردہ اسلامی ماں بہنوں، دعا ہے اللہ اس خطبہ جمعۃ المبارک نو تہاڈے تشریف لے آنے نو، اللہ اکبر محبت اور پیار کرنے نو، اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ، اپنی بارگاہ رفیع اندر اللہ مقبول و منظور فرمان اور او ثواب درجات دیاں بلندیاں جو ابتدائی لوگاں نو اللہ عطا فرما دینے، پہلے آن والے واسطے اللہ رکھ دینے، اللہ او ثواب سانو بھی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس مختصر جہے وقت اندر میں امید رکھنا کہ اللہ دی رحمت نال اللہ کسے دا حق نہیں رکھ دے، اللہ تے او ذات ہے جڑی بندے نو کئی گناہ بڑھا کر کے دے دے وے، تے او دی شایان شان ہے، انہوں پچھن والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ اس جوش اور جذبے نال بیٹھیا کرو کہ ساڑھی ایک ایک گل نو اللہ دے دربار اندر لکھیا جا رہا ہے، ساڑھی ایک ایک گل نو نوٹ کیتا جا رہا ہے، اور ایک ایک لمحہ اللہ دے دربار اندر اکاؤنٹ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ خداجر اللہ سنو دے گا اور کئی گناہ بڑھا کر کے اللہ عطا فرمان گے انشاءاللہ انج ہوئے گا۔ اللہ دے دربار اندر ضرور سانو اجر ملے گا، کیوں جو اللہ دے دربار اندر اللہ اکبر کسے دا حق غضب نہیں ہوندہ، اللہ دے دربار اندر کئی گناہ بڑھا کر کے عطا کیتا جاندہ ہے۔ ایک حدیث پاک یاد آ گئی کہ نبی علیہ السلام عرض کرنے دا مقصد ہے کہ اللہ دے دربار اندر ایک نیکی دا مولوی پہ گیا، جمعے دے ایک لمحے دا مولوی پہ گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ گزرا، یہ جنازہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ کل یہ انسان ہمارے جیسا تھا، چلتا پھرتا کھاتا پیتا بیٹھتا یہ سب کچھ تھا، مگر آج کیا وجہ ہے کہ اگر اسے نہلایا نہ جائے تو یہ لیٹا ہے، یہ آج آپ کے نہلانے کا محتاج، اگر یہ پھٹے پہ لیٹا ہوا ہے اس کے کپڑے نہ اتارو، یہ آپ کے کپڑے اتروانے کا محتاج، اگر اس کو کفن پہنا دو ٹھیک، نہ پہناؤ پھر بھی محتاج۔ یہ جنازہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے یہ نشانیاں بنائی ہیں تاکہ تمہارے دل میں میرا خوف پیدا ہو، ڈر پیدا ہو۔ اللہ اکبر، جنازہ ہمارے لیے اللہ اکبر ایک ڈرنے کی جگہ ہے کہ کیا ہوگا یار، آج اس کے ساتھ ہوا ہے کل ہماری باری بھی ہے۔ اور پھر موت ایک ایسا متفقن علیہ مسئلہ ہے نا کہ جس میں کسی کو اختلاف نہیں، یہودی سکھ، یہ مسلمانوں میں کئی باتوں میں فروعی اختلافات موجود ہیں، اللہ اکبر، اہل حدیث مکتبہ فکر ہے، دیوبند ہے، بریلوی ہے، اسی طرح اور مکتبہ فکر ہے، فروعی اختلافات موجود ہیں۔ کہ جائے کہ مسلمانوں کا فرقہ مسلمان ہے ایک طرف
اور دوسری طرف یہود و نصارہ ہیں، اللہ اکبر، کمیونسٹ ہے، جو اللہ کو نہیں نہ مانتا، کمیونسٹ، موت میں اس کا بھی اختلاف نہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ ایک دن انسان کو موت آ کر کے رہے گی۔ ایسا متفقن علیہ مسئلہ ہے موت والا، جس میں یہودی اختلاف نہیں کرتا، سکھ اختلاف نہیں کرتا، کمیونسٹ اختلاف نہیں کرتا۔ بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کے دربار میں لکھا جا رہا ہے۔ ایک جنازہ گزرا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے محبوب علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ کوئی جنازہ دیکھتے آپ فوراً کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر کے اس جنازے کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے۔ آج جنج ہویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے اللہ سے پاک پیغمبر، انہو من رجل فاسق، اللہ دے نبی اے فاسق بندہ ہے، اے دے جنازے نال نہ جائیو، مگر میرے نبی دی محبت، میرے نبی دا پیار، میرے نبی دی عقیدت، میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے عمر کوئی نہیں۔ لوگ ہمیشہ لوگاں دیاں برائیاں وال ویکھ دے، اسی بھی انجیاں کہ کسی دی 100 سال دی محنت ایک طرف ہوئے، ایک دن غلطی ہو جائے اور ساریاں نیکیاں تے سیاوی کر دینے ہیں۔ اے نہیں دیکھ دے کہ بندہ تہجد گزار ہے، نمازی ہے، اللہ اکبر، عالم دین ہے، یہ پڑھے لکھے ہے، اللہ خنالے دا رابطہ ہے، انسان ہے، غلطی دا پتلا ہے، غلطی ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ انسان دا مطلب غلطی کرنے والا، نسیان تو انسان نکلے ہے، مطلب کہ یہ پلن والا، غلطی کرن والا۔ اگر یہ امام مسجد، یہ خطیب، یہ مسجد کے مدرسین، اگر کوئی ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے تو یہ سمجھ کے معاف کر دیا کرو کہ یہ اللہ کے در کے خادم ہے، یہ اللہ کے در کے غلام ہے، یہ قرآن و حدیث پڑھنے والے، پڑھانے والے، سنانے والے ہیں۔ غلطی کا امکان ہر ایک سے موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے عمر کوئی نہیں، آپ اس کے ساتھ جنازے کے ساتھ چلنے لگے۔ اگے ہو کر کے میرے نبی فرمانے نے صحابیوں، لوگوں، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ یہ فاسق، فسق و فجور میں مبتلا بندہ، اس کے جنازے میں تو آپ نے شرکت کی ہے، مگر جو ایسا انسان ہے کہ وہ لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے اس دنیا سے چلا گیا ہے، ایسے کا نہ میرے محبوب نے جنازہ پڑھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک اس کے قرض کا کوئی ذمہ نہ لے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صحابیوں، لوگوں، اے بندہ فوت ہویا ہے، ایدی کوئی ایک نیکی کسے نو یاد ہوئے تے دسو۔ کنیاں نیکیاں؟ بولو بھائی، کنیاں نیکیاں؟ ایک نیکی، کوئی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اوابین، اشراق، یہ وہ نہیں۔ صدقہ، خیرات، حج، زکوٰۃ، عمرے، نفل، نوافل، کچھ بھی نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نیکی ایسی ہو جس میں آپ کو اللہ کے دربار میں امید ہو کہ یہ نیکی میں نے صرف اللہ کے لیے کی ہے اور اس کا اجر مجھے اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک نیکی لوگوں یاد ہوئے کسے نو تے کوئی دسو۔ ہن سارے چپ، کوئی بھی نہیں بول رہا۔
میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اس بندے کی کسی کو کوئی ایک نیکی یاد ہو تو بتلاؤ. نہیں. میرے نبی پھر بولے ایک بندہ کھڑا ہویا اللہ دے پیغمبر ایدیاں زیادہ زندگی دے معمولات دا تے منو پتہ نہیں مگر ایک نیکی ہے دی اللہ دے نبی منو ضرور یاد ہے. میرے نبی فرماندے نے ہاں بیان کر. اللہ دے محبوب اسی اللہ دے رستے میدان جہاد اندر جہاد کر رہے ساں اللہ دے رستے لڑ رہے ساں تے پیچھے کھڑا ہو کر کے نا مسلمانہ دے مجاہدہ دے پیچھے کھڑا ہو کر کے اللہ دے محبوب بارڈر تے کھڑا ہو کر کے ساری رات پہرا دیندہ رہا کہ کوئی دشمنہ دا بندہ ساڑیاں صفحہ نہ آ جائے. اللہ دے محبوب ساری رات کھڑا رہا پہرا دیندہ رہا. باقی زندگی دیاں نیکیاں دا تے منو پتہ نہیں ہے. ایدی ایک نیکی جڑی میں ویکھی ہوئے ہے کہ انہیں اللہ دے رستے جہاد کرن والے بندیاں دا پیچھے کھڑے ہو کر کے پہرا دیتا ہے. اور اے نیکی اللہ نے اتنی پسند آئی کہ میرے نبی چپ نے آسمانوں سے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا. جاؤ جبریل جا کر کے بتلا دو لوگوں کو میرے نبی کو فرما دو کہ لوگ آکھدے نے انہو من رجل فاسق کہ بندہ فاسق ہے فسق و فجور اندر مبتلا ہے مگر ایدی ایک نیکی جو اس کی ساری زندگی کے گناہوں پہ بھاری ہو گئی وہ ایک نیکی اللہ نے اس کی شرط قبولیت سے نواز کے اللہ نے قبول کر کے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر کے اللہ نے اسے بہشت بری کا مالک بنا دیا ہے. کیا دے اندر صدقہ خیرات فجر ظہر عصر نہیں کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک نیکی ایسی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا. آئیے حضرات محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی نیکی ہے ایک ایسی نیکی ہے دیکھیے حقوق اولاد ایک طرف حقوق والدین ایک طرف حقوق زوجین ایک طرف یہ تمام حقوق ہیں. والدین کے حقوق علیحدہ ہیں اولاد کے حقوق علیحدہ ہیں. اولاد کے حق میں والدین کے حقوق علیحدہ ہیں. اولاد جو والدین کے لیے حقوق رکھتی ہے وہ علیحدہ ہیں. مصطفیٰ کے حقوق امت کے لیے امت کے حصے میں جو مصطفیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق میں ایک حق محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حقوق انہا حقہ وچوں وہ محبت مصطفیٰ ہے اور جس بندے کے دل میں محبت نہیں ہے یہ بھی یاد رکھے کہ جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ ایک ایسے اجڑے ہوئے باغ کی طرح ہے وہ ایک ایسے اجڑے ہوئے گلستان کی طرح ہے کہ جس میں بندہ باغ میں داخل ہو گلستان میں جائے اللہ اکبر وہاں ہر جگہ جھاڑیاں ہی جھاڑیاں نظر آئیں پتے زرد ہو اللہ دیکھنے کے لیے کوئی قابل نہ ہو نظر ادھر جا کر کے کسی چیز کو نہ بھائے کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ اکبر. اگر بندہ دوسری طرف ایک لہلہاتا ہوا باغ ہے پھل ہے اس میں پھول ہے اس میں فروٹ ہے اس میں خوشبودار اللہ اکبر پھول ہے بندہ جائے آپ بھی معطر ہوتا ہے اس کے کپڑے بھی معطر ہوتے ہیں وہ آپ بھی خوشبو سے لبریز ہو جاتا ہے بھر جاتا ہے. ایک طرف ایسا باغ ہے دوسری طرف ایک ایسا اللہ اکبر تیار ہے کہ وہ اجڑا ہوا گلستان ہے اس میں پھول نہیں
پھل نہیں، اللہ اکبر، پتے زرد ہیں، اکڑے ہوئے ہیں، کوئی مالی نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ ان دونوں باغوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی طرح ایک دل ہے جو محبت مصطفیٰ سے لبریز ہے، اور ایک دل ہے جو محبت مصطفیٰ سے خالی ہے۔ اللہ دی قسم، ایک دوویں دلاں تو ایک دل اوہ ہے جڑا اجڑے ہوئے گلستان دی طرح ہے، ایک دل اوہ ہے جڑا ایک بہترین باغ اور دے اندر لگے ہوئے پھل پھول اور انہاں دی خوشبوواں اور انہاں دی مسکراہٹاں دی طرح ہے۔ اسی طرح ہی جس طرح ایک ودیا باغ او دے وال ویکھ کے انسان خوش ہوندا ہے، او دی طبیعت معطر ہوندی ہے، اسی طرح ایک دل جے دے اندر محبت مصطفیٰ ہے، اللہ دی قسم اسی طرح ہی اے دا دل اسی طرح ہے جس طرح ایک بہترین باغ ہے، او دے اندر بہترین پھل اور بہترین پھول نے۔ انسان دے دل دا بہترین پھل اور پھول اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذرا کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نال محبت ایمان دا تقاضا، اس بندے دا ایمان مکمل نہیں ہو سکدا جے دل اندر میرے محبوب علیہ السلام دی محبت نہیں ہے۔ مگر لوگوں یاد رکھو، ایک لفظ ہے محبت، ایک لفظ ہے اطاعت، ایک لفظ اندر محبت ہے، ایک لفظ اندر اطاعت ہے، اور تیجا لفظ جڑا ساڑھے دوستہ نے نکالے ہے وہ لفظ ہے عشق۔ یہ تین الفاظ، لفظ محبت، لفظ اطاعت اور لفظ عشق۔ اور قرآن کریم اندر اللہ نے انہاں وچوں کیڑے الفاظ دا چناؤ کیتا ہے؟ آؤ ذرا سماعت فرماؤ۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا لوگو، اگر تسی محبت کرنا چاہندے ہو اللہ نال، وہ دی بھی ایک طریقہ ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ اکبر، اللہ تو آڑے نال محبت کرنے واسطے کی کرنا پے گا؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب دی من لو، میرے محبوب نال محبت کر لو، میرے محبوب دی اطاعت کر لو۔ اطاعت میرے محبوب دی کرو گے، انجی سمجھو کہ تسی اللہ نال محبت کرن لگے۔ ہون لفظ محبت، لفظ اطاعت اور لفظ عشق، یہ تین لفظ نے قرآن کریم اندر۔ اللہ نے لفظ محبت بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، اور لفظ اطاعت بھی عطا فرمایا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ نے اطاعت دا لفظ بھی استعمال فرمایا۔ مگر قرآن و حدیث میں کہیں بھی سیاہ ستہ کی احادیث میں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، اللہ اکبر، مشکات، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داود، کسی حدیث میں لفظ عشق محبوب کی ذات پر اللہ اکبر کہیں استعمال نہیں ہوا۔ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ کہ یہ بازاری لفظ ہے، گندا لفظ ہے۔ محبوب کی ذات اتنی نفیس ہے کہ محبوب کی ذات کے ساتھ لفظ عشق لگاتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے۔ عشق دیکھیں نا، مجھے اللہ ساتھ محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ محبت ہے، مجھے اپنی بہن کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، مجھے اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہے۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جو انسان ہر کسی کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے۔ چاہے جائے کہ محبوب کی ذات تو بڑی اونچی ذات ہے، اس کے مقابلے میں لفظ عشق کو دیکھیے۔ مجھے اپنی بہن کے ساتھ عشق ہے، لا لتر لوے گا اگلا، کہے گا بغیرتا ہے لفظ عشق دا لفظ اپنی بہن واسطے استعمال کرن لگے، تینوں شرم نہیں آئی؟ جیڑا لفظ اسی اپنے بھائی واسطے، اپنی بہن واسطے،
اپنی والدہ واسطے اپنے کسی عزیز واسطے استعمال نہیں کر سکتے اور لفظ اسی اپنے محبوب واسطے کیویں استعمال کر سکتے ہیں؟ محبوب کی ذات ایسی ذات ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بچیاں نالو زیادہ، اپنی آل اولاد نالو زیادہ، اپنے بہنہ بھائیاں نالو زیادہ، اپنے ابو نالو زیادہ، اپنی امی نالو زیادہ، پورے انسانہ نالو زیادہ اپنے محبوب علیہ السلام نال محبت نہ کر لوے، اس وقت تک بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کہو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے محبوب علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے لوگوں، آؤ میں محبت کی چند مثالیں دے کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے اور میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر تینوں میرے نال کنہ کو پیار کنی کی محبت ہے۔ اللہ اکبر لوگوں، دو ہی لفظ بیان کرنے ہیں، ایک لفظ محبت ہے، دوسرا اطاعت، تیسرا لفظ قرآن و حدیث میں مستعمل نہیں ہے، نہ تیسرا لفظ کی استعمال کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماندے نے عمر تینوں میرے نال کنہ کو پیار ہے، تینوں میرے نال کنی کی محبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور اپنے بچیاں نالو زیادہ، اپنی آل اولاد نالو زیادہ، اپنی ماں باپ نالو زیادہ، اپنے اللہ اکبر مال نالو زیادہ، سب نالو زیادہ محبت حضور تو آڈے نال ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عمر کہ اپنی جان نالو زیادہ میرے نال محبت نہیں کردا۔ اللہ حضرت عمر فرماندے نے حضور بندے دی جان تے پھر اپنی جان ہویا کر دیئے، اے نہیں آکھیا حضور میں صدقے یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ، مگر جی تو کہنا منن دی واری آئی، کہنا ایک نہیں مننا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر صحابہ حسن کہ جنہ دیا رکھا دے اندر، جنہ دیا خون دیا شریانہ دے اندر کوئی بات جھلک دی سی، وہ بات ایسی کہ جیدہ کلمہ پڑی دائے او دی گل منی دیئے، جیدہ کلمہ پڑی دائے او دے آنکھیں لگی دائے، جیدہ کلمہ پڑی دائے او دے پیچھے پیچھے چلی دائے۔ اللہ نے میرے محمد دی ذات آلہ بنائی، او دی بات آلہ بنائی، کائنات اندر میرے نبی دی ذات جکھی کسے دی ذات نہیں، او دی بات جکھی کسے دی بات نہیں۔ اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے حضور اپنی جان نالو زیادہ، میرے نبی فرماندے نے ہاں حضور میں اپنی جان نالو زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اس جگہ پر تاریخی جملے میرے محبوب نے بولے تھے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یاد رکھو اس وقت تک بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بچیاں تو زیادہ، اپنی بیوی تو زیادہ، اپنے مال تو زیادہ، اپنی آل اولاد تو زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان تو زیادہ میرے محبوب نال پیار نہیں کرے گا، اس وقت تک بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اربوں مرتبہ خربوں مرتبہ بے انتہا مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خدا دی قسم صحابہ نے تے انتہا کر دیتی، اللہ دی قسم صحابہ نے انتہا کر دیتی محبت۔ میرے نبی نا انج وضو کرن لگے،
صحابہ آگے ہو کر کے تھلے ہاتھ کر لیندے نے، تھلے ہاتھ کر لیندے نے، محبوب یہ آپ کے وضو والا پانی نیچے نہ گر پائے، اللہ کے محبوب آپ کا بچا ہوا پانی آپ ذرا ہمیں دینا، یہ بچا ہوا پانی ذرا ہمیں دینا۔ میرے محبوب کولی کر رہے، کولی کر رہے، بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا صحابہ نے۔ اللہ کے محبوب ہمیں دے، صحابہ لے کے اپنے کپڑوں پہ مر رہے، اپنی داڑھی پہ مر رہے، اللہ اکبر، اپنے چہروں پہ مر رہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام ایسے پانی کا چلو بھر کے منہ پہ ڈالتے ہیں، اللہ کی قسم صحابہ وہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے وضو کا بچا ہوا پانی، اللہ کی قسم ہے، اللہ میرے محبوب کے صحابہ وہ اپنے کپڑوں پر اپنے چہرے پہ مر رہے ہیں۔ یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام سے محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اور پھر میرے نبی بال کٹوا رہے ہیں، بال کٹوا رہے ہیں، حجامت کروا رہے ہیں، اپنی زلفوں کو تراش رہے ہیں۔ صحابہ اکرام تبرک کے طور پر، اللہ تبرک کے طور پر میرے محبوب کریم علیہ السلام کے بالوں کو نیچے نہیں گرنے دے رہے، تھوڑے سے مجھے دینا۔ وہ کہتا یار تو لے آیا، میں اس جگہ پہ موجود نہیں تھا، اس میں سے تھوڑے سے مجھے دو نا، اس میں سے تھوڑے سے مجھے دو نا۔ اور میں نے تو کتب احادیث میں پڑھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، ذرا آپ بولیے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگجو تھے اور اتنے عظیم الشان سپہ سالار تھے کہ ان کی تلوار کو، خالد بن ولید کی تلوار کو اللہ نے اپنی تلوار قرار دیا، سیف من سیوف اللہ، یہ تلوار اللہ کی تلوار ہے۔ اور کسی جنگ میں آپ کے پاؤں نہیں اکھڑے تھے، اللہ نے اتنی زیادہ محبت اور اتنی زیادہ پیار اور اتنی زیادہ طاقت کے ساتھ اللہ نے نوازا تھا، مگر ایک جنگ میں آپ کے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ صحابہ فرمانے لگے کیا بات ہے، میری ٹوپی نہیں پی لبدی، میری ٹوپی کتے ہوئے، میری ٹوپی نہیں لبدی پئی۔ صحابہ کہنے لگے خالد بن ولید نو کہ جنگ دا موقع ہے، تلوار تو ہڈے کول ہے، ٹوپی نو کی کرنا ہے؟ فرمایا تو انہوں پتہ نہیں اس ٹوپی دا، تو انہوں پتہ نہیں اس ٹوپی دا، ٹوپی لب رہے نے، اپنی کیپ لب رہے نے۔ پھر صحابہ کہنے لگے خالد یار دسو تے صحیح اس ٹوپی اچ کمال کی ہے؟ آپ فرمانے نے صحابیوں اگر پوچھ لیا دیتے سن لو، اس ٹوپی اچ میں اپنے محبوب علیہ السلام دے بال انج رکھ کر کے سیتے ہوئے نے، بال سیتے ہوئے نے وچ رکھ کر کے۔ اللہ نے کدی جدوں تک میں ٹوپی پائی ہوندی ہے، اللہ نے کدی منوں بغیر فتح تو گھر نہیں کر لیا، اللہ ہر جگہ منوں فتح نال ہمکنار کر دیا۔ سبحان اللہ، اے محبت اے پیار ہے۔ جدو صحابہ ویکھ رہے نے ایک عورت نہ اپنا چھوٹا جا 6 مہینے دا بچہ لے کے آگئے، میرے نبی جہاد دا اعلان فرما رہے ہیں، اے بچی اپنا بی بی چھوٹا جا 6 مہینے دا بچہ انج لے کر کے میرے محبوب علیہ السلام دی خدمت دے اندر، اللہ دے پاک پیغمبر مال نہیں ہے
میرا دل کردہ سی میرے کول مال خوندہ میں تہاڈی خدمت دے اندر دیں دی اللہ دے نبی آل اولاد کوئی نہیں سارا کچھ چھن گیا مگر ایک کو چیز ہے جڑا تو اللہ اکبر اے چھوٹا جے 5-6 مہینے دا بچہ اللہ دے نبی انہوں میدان جہاد واسطے قبول فرما لو میرے نبی علیہ السلام فرما دے بی بی اسی میدان جہاد اندر جہاد کرانگے یا تیرے بچے کھنو سنبھالانگے ایدی آنکھاں دے اندر آنسو آگئے آدھی اللہ دے پاک پیغمبر اے میری محبت ہے میرا پیار ہے میرا دل کردہ ایک میدان جہاد اندر اگر کوئی دشمن تو آڈے والے تیر تلوار اللہ اکبر لے کر کے آئے میرا بچہ آگے کر دے آجے اللہ دے نبی تو آڈے جسم دیکھ کوئی زخم نہیں آئے گا میرا بچہ شہید ہو جائے گا اللہ اکبر قیامت والا دن ہوئے گا اللہ منون شہداء دل لسٹ وچو بلائے گا جنہ دے والدین دے بچے شہید ہو گئے اللہ دے میرے محبوب علیہ السلام دی آقا دے اندر انج اللہ اکبر آنسو جھلک رہے اور میرے نبی فرمائے دے بی بی اللہ تیرے اس جہاد نو اللہ قبول و منظور فرمائے اللہ میرے محبوب کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد دا اعلان محبت ویکھو جہاد دا اعلان میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک بی بی اپنے وال اتنے لمبے وال میرے محبوب علیہ السلام دے محفل دے اندر اپنے وال کٹے خوئے لے کر کے آگئی میرے نبی فرماتے نے بی بی میں تے جہاد واسطے پیسیاں دا مال دا اعلان کیتا ہے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر مال خوندہ تے میں تہاڈے قدمہ دے اندر وار دیں دی اللہ دے محبوب انہاں ساریاں چیزاں تو ود کر کے منو تہاڈے نال تہاڈی ذات نال تہاڈی بات نال محبت تہاڈی ذات نال محبت ہے اللہ اکبر میرے نبی فرماتے نے وال کی کرنے سن کہنے لگی اللہ دے پاک پیغمبر تے مال نہیں سیخ مال موک گیا مگر میں چخنیا کہ جدو بھی کسے اٹھ دی مخار ٹوٹ جائے اللہ دے نبی میرے وال وٹ کر کے اٹھ دی مہار بنا لیا جے اللہ اکبر میدان جہاد اندر کسے اٹھ دی مخار ٹوٹ جائے میرے وال وٹ کر کے اٹھ دی مخار بنا لیو اللہ اکبر تسی جہاد لڑ دے رکھو گے منو ثواب ملتا رہے گا سبحان اللہ اللہ اکبر لوگو میرے نبی دے صحابیات و خیر جنہوں نے میرے نبی دی ذات نال بھی محبت کی تھی میرے نبی دی بات نال بھی محبت کی تھی سبحان اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم آج کنے دن ہو گئے نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کچھ نہیں کھادا ایک دن حضرت عمر ان بخرو دوڑ دے کھوئے آئے ہیں اللہ اکبر تے میرے نبی فرمانے نے عمر آج کنے دن ہو گئے نے تیرے محمد نے کچھ نہیں کھادا اللہ دے پیغمبر عمر دی ویکھو حالت ادھروں حضرت ابو بکر آ گئے حضرت ابو بکر بھی فرمانے نے حضور کنے دن ہو گئے نے کچھ نہیں کھادا میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے نے آؤ ذرا آج سعد دے گھر چلیے سعد ایک ایسا صحابی ہے محبت دی بات کرن لگا میں سعد ایک ایسا صحابی ہے کہ سانو آکھدا رہندا ہے کہ محبوب کدی میرے گھرے دعوت کھاؤ نا اللہ کدی میرے گھرے آؤ نا کدی میرے گھرے دعوت کھاؤ نا اللہ دے پیغمبر میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ابو بکر عمر بلال لبیک یا رسول اللہ صدیق یا رسول اللہ میرے نبی فرماتے نے بلال چلو آج سعد دے گھر چلیے رضی اللہ تعالیٰ صحابہ نال چلو حضور میرے نبی پاک علیہ السلام نے جا کر کے حضرت سعد دا دروازہ کھٹکھٹایا اندروں سعد دی بیوی کہنے لگی وے سعد او ویکھو اللہ دے پیغمبر ہلے دور ہی سننا او ویکھو اللہ دے پیغمبر انج لگدا ہے کہ ساڑھے گھرے آ رہے نے حضرت سعد خوش ہوئے تسی اسی ساڑھے گھرے کوئی خطیب صاحب
کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی وڈا خطیب عالم دین آ جائے بندہ پھلیاں نہیں سماندہ۔ او گھر کیسے مبارک ہوں گے جن کے گھر میں میرے محبوب قدم رکھتے ہوں گے۔ ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ وہ دور سے دیکھ رہے، حضرت سعد فرمان جلدی جلدی بوہا بند کر۔ وہ کہنے لگی وے سعد میں تینوں آکھ رہی ہیں اللہ دے محبوب آ رہے نے تو آکھنے جلدی جلدی دروازہ بند کر۔ کہنے لگا ہاں دروازہ بند کر۔ کیوں دروازہ بند کریے؟ دروازے کھولی دینے۔ نہیں تو دروازہ بند کر، اینج ہوئے گا کہ میرے محبوب آ کر کے ساڑھے دروازے تے سلام کہیں گے، تو ایک واری ہوئے گا تو گل مک جائے گی۔ جدو اسی دروازہ بند رکھاں گے نا ساڑھے محبوب پھر سلام کہیں گے، تیجی واری پھر سلام کہیں گے، بار بار میرے محبوب ساڑھے واسطے سلامتی دی دعا کریں گے۔ جلدی کر تو بوہا بند کر۔ میرے نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر عمر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما چلو بھائی ساتھ دے گھرے چلیے، جا کر کے دروازہ ان بند ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے نے السلام علیکی یا آل سعد، ذرا پھر کہو سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ اگو حضرت سعد نے دروازہ بند کیتا ہویا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام یا رسول اللہ، ہولے ہولے۔ میرے نبی فرمانے نے لا بھائی اے بھی کم گیا، بھوک ڈاڈی لگی ہوئی ہے، ساتھ گھرے نے دروازہ بند ہے۔ میرے نبی فرمانے نے ابو بکر فرمانے لگے حضور ایک واری پھر کہو، بھوک جو لگی سی کہ شاید آئی جائے، حضور ایک واری پھر کہو۔ میرے نبی فرمانے لے لگتا ہے ساتھ گھرے نہیں، اللہ دے محبوب ایک واری پھر کہو۔ میرے نبی فرمانے لے السلام علیکی یا آل سعد، اے آل سعد، سعد دے گھر والے ہو تہاڈے تے سلام ہون۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ میرے نبی فرمانے نے ابو بکر کوئی نہیں چلیے۔ حضرت عمر فرمانے حضور ایک واری پھر کہو، اللہ دے محبوب ایک واری پھر کہو۔ میرے نبی فرمانے نے اچھا السلام علیکی یا آل سعد، یہ ہولے ہولے کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی فرمانے نے ابو بکر عمر بلال لگتا ہے کہ حضرت سعد اپنے گھر اندر نہیں نے، ہن عقیدے دی بات بھی سمجھو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے نے لگتا ہے سعد اپنے گھرے نہیں ہے، مگر حضرت سعد میرے محمد نو سلام دا جواب دے رہے نے، مگر میرے نبی نے سلام دا جواب نہیں سنیا۔ اگر سن دے تے میرے نبی باخر نہ دوبارہ آکھ دے، دوبارہ سلام نہ کہہ دے۔ ایدہ مطلب ایک ہے کہ میاں عقیدہ بناؤ، ہر جگہ عالم الغیب اللہ دی ذات ہے، اللہ بغیر کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ بغیر کوئی چھپیاں گلہ نہیں جاندہ، اللہ بغیر دل دیاں گلہ کوئی نہیں جاندہ، اللہ بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو اللہ 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 اللہ۔ ایک دفعہ آپ بھی کہو اللہ، پھر کہو هو اللہ الذی لا الہ الا هو
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ، اللہ اکبر کہو سبحان اللہ، فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون۔ ہر جگہ عالم الغیب کون ہے؟ بولو، پھر کہو یار، پھر کہو، ہر جگہ عالم الغیب کون ہے؟ کہو اللہ دی ذات ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام دا جواب دے رہے نے، میرے نبی فرمانے نے لگتا کہ سعد گھر نہیں ہے، چلو بلال واپس چلیے۔ ادھر حضرت بلال میرے نبی ابو بکر عمر واپس آن لگے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آن لگے۔ حضرت سعد دی زوجہ محترمہ کہنے لگی ہمیں سعد تو رحمتیں لٹدا رکھی، او ویکھ اللہ دے پیغمبر تے واپس جان لگے ہیں۔ حضرت سعد نے جلدی کھنال دروازہ کھولیا اور دروازہ کھول کر کے میرے محبوب علیہ السلام نال جپا پا لینے نے سبحان اللہ، اور فرمانے نے حضور بن وسیع رحمت کدھر جا رہی ہے؟ اے لوگوں محبتاں دے تقاضے محبت اس طرح ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی بندہ تیرے دسترخوان تو اللہ اکبر روٹی کھا جاوے انہوں اپنے واسطے سعادت سمجھیا کر، کوئی تیرے گھر وچ دو لقمے کھا جاوے انہوں سعادت سمجھیا کر۔ اللہ اکبر، میرے نبی تے میرے نبی دے صحابہ اس وقت تک کھانا نہیں کھایا کرتے سن جب تک کسی نو اپنے نال نخ ملا لیں دے۔ اللہ اکبر، سیانے آئے چلے آ جائے، چلے آ جائے، چلے آ جائے، ایک خون روٹی دے ٹائم آ گیا ہے، اللہ اکبر چلے آ جائے، روٹی دے ٹائم آ گیا ہے، چلے آ جائے۔ ہن صحابہ آکھ دے سن کہ روٹی دا ٹائم ہو گیا ہے، کوئی آیا نہیں، تیری میری محبت فرق ہے، اے روٹی دا ٹائم ہو گیا ہن جاندہ نہیں۔ صحابہ آکھ دے سن روٹی دا ٹائم ہو گیا ہے، کوئی آیا نہیں، کوئی آوے تے سی ملا کے کھوائیے۔ شیخ صاحب کی بن گیا بھئی، پھر بیمار ہو گیا ہے، چانڈ چانڈ مارو انہوں، اللہ خیر کرے۔ ہن کوئی آیا نہیں، صحابہ فرمان دے سن کہ روٹی دا ٹائم ہو گیا ہے، کوئی آیا نہیں۔ اسی آکھنے ہاں روٹی دا ٹائم ہو گیا ہے، انہیں جاندہ نہیں۔ اللہ، ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، میری پولی پالی قوم، واقعی سبحان اللہ۔ حضرت سعد نے پچھو جپا پا لیا، حضور بن وسیع رحمت کدھر جا رہی ہے؟ بن وسیع رحمت کدھر جا رہی ہے؟ اللہ دے نبی نہیں، میرے نبی فرمانے نے سعد اسی تیرے تے کئی وری سلام کہا مگر تسی سلام دا جواب نہیں دیتا۔ حالانکہ حضرت سعد نے تو کھولے ہولے سلام دا جواب دیتا، بہت دیتا، مگر میرے نبی کی فرما رہے نے سلام دا جواب نہیں ہویا۔ حضرت سعد فرمانے نے حضور میں سلام دا جواب دیتا مگر تسی سنیا نہیں۔ اللہ دے نبی میں سلام دا جواب دیتا تسی سنیا نہیں۔ میرے نبی فرمانے نے اچھا، حضرت سعد نو میرے نبی فرمانے نے سعد یار کئی وری تسی آکھ دے رہندے ہو اسی آج تہاڈے کول دعوت کھانا ہے۔ حضرت سعد فرمانے نے نہیں اللہ والی ہے، نہیں اللہ والی ہے، جلدی کر جلدی کر۔ ہن ساڑھے ارگی کوئی ہوئے انہیں پچھے کہہ دینا سی السلام علیکم تہاڈے لگ دے آئے نے کوئی لئی آیا جے، ہیں تہاڈے لگ دے نے کچھ لئی آیا جے۔ اللہ اکبر، معاشرہ اس قدر بگڑ گیا ہے نا۔ بس کر یار رہن دے، کچھ نہیں ہوگا، خیر بس ٹھیک ہے۔ گل بھی بیبیاں دی آ گئی ہے، ہن تے ضرور جانی چاہی دی ہے۔ سبحان اللہ، خیر ہو گئے۔ ہن ساڑھا معاشرہ کی ہے جی تو آڑے لگ دے آئے نے کچھ لئی آیا جے، رات دے
ہلے 12 بجے ہونا 1 2 3 دی گل نہیں خیر ہو 2 3 دی گل نہیں تے کوئی داد کے والو ساڑھے والو کوئی آ جاوے رشتہ دار کہ داد کے اندر رشتہ دار آئے نے سورے عملوں کوئی آ جاوے تو انہوں کہیں نہیں اللہ علیہ اٹھ نہیں اللہ علیہ اٹھ وہ پوچھے گی کون آیا ہے وہ کہے گا میرا پرا ہے انہوں نے ٹائم لباس ساری دیہڑی میں مشین لائی ہے کپڑے دھوتے نے پٹھے میرے لمکے پے نے کمزوری نال میرا برا حال سر میں بنیا انہوں نے یہی ٹائم لبیا سی آن دا وہ پچھلے کمرے چ لے جا وہ ادھر لے جا وہ بھی کہے گا ہن میں بولاں تے کی بولاں چوپی چنگی اللہ خیر کرے ٹھیک ہے تے جو رات دے 3 بجے انہوں نے کہنے کی ہویا تیرا پرا ہے صدقے نہیں صدقے تسی جاؤ کون آیا ہے تیرا پرا ہے ایک پیر منجی تے بیڈ تے دوجہ تھلے پامے تلک جائے ایک بیڈ تے ایک پیر تھلے ماشاءاللہ خیر کدوں آئے نے اللہ خیر کرے یہ دا مطلب ہے کہ محبت دا معیار جدا جدا ہو گیا محبت دا معیار جدا جدا ہو گیا ہے مگر ایتھے محبت دا معیار جدا نہیں اللہ والیے میرے محبوب آئے نے ساتھ فرما رہے نے اللہ والیے محبوب آئے نے اللہ اللہ قاری محمد زبیر آکھدا ہے سن لو آدھا قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا قسمت سے جو میں اسی ہوتے خوندے ساڑھی محبت کی ہے اسی ہوتے خوندے تے اپنے محبوب دے قدمانو ویکھ دے اپنے محبوب دیاں ظلفانو ویکھ دے سبحان اللہ اپنے محبوب دا چہرہ ویکھ دے تے کیسیاں لذتہ خوندیاں مگر وہ وقت تے نہیں آ سکدا اسی اظہار محبت تے کر سکنے ہیں نا ذرا ایک بار ایڈوانس کہو نا پھر کہو فرمایا قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا تیرے قدموں میں جان اپنی لٹاتا آقا تیرے قدموں میں میں جان اپنی لٹاتا آقا اور تو جو میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا کون آیا ہے میں کس کس کو بتاتا آقا کون آیا ہے اللہ اکبر ساڑھی محفل دے اندر ساڑھی مجلس دے اندر محبوب آئے ہوندے تے میں کنوں کہ وہ ویکھو کون آیا سبحان اللہ برحال وقت اللہ اکبر ہر ایک نو میسر نہیں ہے میرے نبی دے صحابہ بڑیاں خوش قسمتیاں والے جڑے میرے محبوب دا دیدار کر دے رہے میرے نبی پاک علیہ السلام فرمائے نے ساتھ اسی سلام کیا مگر تو ساڑھے سلام دا جواب نہیں دیتا اللہ خدے پیغمبر میں ہولے تو آڈی سلام دا جواب دیندہ رہیا اس کر کے کہ تسی بار ساڑھے ہوتے رحمت تے برکتاں دیئے دعاواں کرو میرے نبی فرمائے نے ساتھ بھوک ڈاڑی لگی ہوئی ہے اللہ اکبر تے حضرت ساتھ فرمائے نے نہیں اللہ والیے ساڑھے گھرے ساڑھے محبوب آئے نے اللہ اکبر لکھ بکرہ دی باکار جلدی میں کھجورہ توڑ کر کے لے آنا خباق بچوں حضرت نے انہا سارا گوشہ کھجورہ دا لیا کر کے میرے محبوب علیہ السلام دے اگے رکھ دیتا ہے میرے نبی فرمائے نے بلال
کھاؤ، ابو بکر کھاؤ، عمر کھاؤ، حضرت نالے خوشا کھجوراں وچوں خنج حضرت توڑ توڑ کر کے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جویں اسی مہمان آ جائے اسی آنے تسی پانی پیو، پانی پیندے تہاڈے پانی تو بعد کھانے دا انتظام ہو جائے گا۔ ہن ساڈے پانی دے اندر یا تے چاہ ہے یا ڈیو، پیپسی، کوکا کولا ہے۔ عام نوجوان خون تے کہیں گے سٹنگ لے آؤ، کی لے آؤ؟ سٹنگ لے آؤ۔ سبحان اللہ، اس سٹنگ پی کر کے کھیوڑے پھر دینے۔ اللہ اکبر، سٹنگ ناشتہ ہے میری قوم دا، اللہ ہدایت دے وے۔ صبح اٹھیا ہے چھندہ نوجوان، اللہ اکبر، ساڑھے ورگے، ساڑھے تو پہلے لوگ صبح اٹھتے سن دریڑکا پیندے سن۔ جانی صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑا کچھ کھاتا پیتا ہے، دریڑکا پیندے سن۔ صبح اٹھنا، دودھ دیاں تاراں ڈائریکٹ ماں پیو نے اپنے بچیاں دے منہ چ پانیاں تے شکلاں ماشاءاللہ نورانی چہرے، اللہ اکبر، چہرے والے دیکھ کر کے بندہ آندہ سی یار حسن دی ممتا جا رہی ہے۔ مگر ہون جڑے بابو سرکار اٹھ دے نے ہیں وال بگڑے کھوئے، کچھ کٹائے ہونج دے سن، کچھ ستیاں پہ ہور بگڑ گئے، اللہ خیر کرے۔ انج لگدا ہے کہ جویں اللہ چھتاں تو صاف کرنے والے جالے سر تے رکھے ہوئے، بس ایدے نالے نو پھڑو تو صاف کر دیو، ہر شئی صاف۔ والنج کھڑے کی ہے وضع میں خود ہو نثارا تو تمدن میں ہنوت، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ خدا دی قسم میں کے ترس آندہ ہے منو اپنی قوم تے۔ صبح اٹھیا ہے دکان تے گیا ہے جی، کوئی بندہ آنا سی یار 10 کلو دیں دے، وچ پائیا دودھ پا دے، تھوڑی جی کھنڈ پا دے، دریڑکا بنا کے پی لینا۔ جے دے کار ماج نہیں سی ہوندی ہو گوانڈیوں کو مانگ لیندہ سی، چاٹی دی لسی ہوندی سی، دوپہرے مرچاں کھا کے وچ پا کے روٹی کھانی طاقت سی۔ ہن نوجوان دکان تے گیا ہے جی، کی خدمت کریے جناب دی؟ اکھا ملدہ ملدہ ایک سٹنگ دی بوتل دے دے، نال ایک گولڈ لیف دے دے، ہاں ایک گولڈ لیف دے دے۔ وہ پھر اگو بڑے پیار نہ پوچھے گا جناب ریڈ کے وائٹ؟ جیتے وہ کہے گا بس یار وائٹ دے دے، ریڈ دے دے، جڑا مرضی دے، جزاک اللہ دے دے جڑا مرضی دے۔ ادھرو حضور سوٹا لاندے نے، نالے سٹنگ دی بوتل پیندے نے، تے اٹھ کے جدو انجنگڑائی لیندہ نا آندے نے واہ بھئی سٹنگ نال شہزادے دے جسم چ قوت تے آئی، باروں کوئی ایک چنڈ مارے تے جاؤ دیوار نہ وجہ، طاقت انہی کی آئی۔ یہ دیکھو 5 کھجوریں، اگر طاقت کا خزانہ چاہتے ہو 5 کھجوریں، ظہر کی نماز پڑھنے آپ جائیں، اس کو دودھ میں بھگو دیں، 2-3 گھنٹے بھگی رہیں۔ جب عصر کا وقت، عصر کی نماز پڑھ کے آئیں، بیگم محترمہ سے فرمائیں اگر مانتی ہے تو ابھی مار نہ کھایا جائے، اگر مانتی ہے تو انہیں کہیں کہ بیگم محترمہ اسے ذرا تھوڑا سا گرم کر دیں، اگر نہیں مانتی تو آپ چولہا چلا لیں، کوئی نہیں خیر ہوگی، اجر ہوگا، ہاں مل جائے گا۔ تھوڑا سا اسے گرم کریں، کھجوریں اس میں بھگو کر، اس میں چمچ پھیر کر، جو اس میں گودا سا بچے وہ کھا لیں، باقی دودھ پی لیں، 1 مہینہ کریں، انشاءاللہ پپو پہچانے نہیں جائے گا۔ تو جے 1 مہینہ سٹنگ پائے کے چیک کرا لیں، گردے پہچانے نہیں جان گے، اوپر ورم آ جاتے ہیں گردوں کے۔ یہ جو ہم کوک، ڈیو، سپرائٹ یہ پیتے ہیں نا، پیتے تو سارے ہیں، میں بھی 2 گلاس پی جاتا ہوں، اللہ خیر کرے، وہ تو بات نہیں ہے، بہرحال نقصان ہے اس میں، جو قدرتی چیز ہے اس کا فائدہ ہے۔ اب میرے نبی فرما رہے ہیں، ساتھ فرما رہے ہیں، حضور ہے تسی کھجوراں کھاؤ نا، جب اسی آنے ہیں تسی پیپسی پیو، جناب تو روٹی تیار ہے۔ حضرت سعد فرماندے نے حضور تسی کھجوراں کھاؤ نا، کہو سبحان اللہ، حضور ہے کھجوراں کھاؤ نا،
اللہ دے نبی تو ہاڑے کھجوراں کھانے تک انشاءاللہ کھانا تیار ہو جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوراں دا خوشا انج توڑ کر کے میرے محبوب دے قدمہ دے اندر حضرت بلال چک چک کھا رہے نے، حضرت عمر چک چک کھا رہے نے، میرے نبی چک چک منہ اندر پا رہے خین، ادھروں کھجوراں کھائی جا رہے نے، ادھروں حضرت سعد اپنی بیگم محترمہ نو فرما رہے نے، نہیں اللہ والیے آج ساڑھے محبوب ساڑھے گھرے آئے نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، خدمت انج دی کریے کہ محبوب دیر تک یاد رکھن، ادھروں بکرا ذبح کر کے حضرت اللہ اکبر بیگم محترمہ اللہ خاٹا گن رہی ہیں، اللہ اکبر روٹیاں پکا رہی ہیں، بکرا ذبح کر کے میرے محبوب دی خدمت دے اندر میرے نبی خنالے بکرے دیاں بوٹیاں توڑ کر کے سب تو زیادہ پسند گوشت میرے محبوب نو، اللہ اکبر، دستی دا گوشت میرے محبوبوں تو اٹھا کر کے خوشے انج بن کر کے بوٹیاں منہ اندر پا رہے نے، نالے میرے نبی انج آسمانہ والے ویکھ کر کے فرمانے نے اللہ ویکھے ہی میرا ساتھ بڑا چنگا ہے، میرا ساتھ میری خدمت کرے، اللہ اکبر، لوگو حضرت ساتھ سمجھ دیکھیں کہ ساڑھے کرے ساڑھے محبوب آئے نے، میرے نبی فرما رہے نے، کھا رہے نے، نالے دعا کر رہے نے، انج کریا کرو، کھایا کرو، نالے دعاواں دیتا کرو، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم دعا ہے، اے نہیں کھا پی کے باہر نکل کے نالے دنداں چیلیاں مار دے پیا، لون بوتا سی، اللہ خیر کرے، لون بوتا سی، ہاں بھائی سنا، مرچاں بوتیاں سن، خدا واسطے ان لوگاں دیاں تاریخاں نو پڑھو جنہاں نے کلیاں مرچاں نہ روٹیاں کھا دیاں نے، مرچاں بوتیاں نے، لون بوتا ہے، او بندہ خدمت کر دیاں انہیں ہر شے اپنی لاتی ہے بھی یار کوئی شکایت دا موقع نہ ملے، اللہ اکبر، بندیاں نو دعوت کھواؤ، اللہ واسطے دعوت کھوانی چاہی دیئے، اور سارا کچھ کھا کے وہ حلال ہو گیا اپنے لوں، اے جانیاں لون بوتا سی، میرے نبی بوٹی توڑ کے اسے منہ میں رکھ رہے ہیں، وہ حالات بھی میرے محبوب نے دیکھے، شیب ابی طالب کے 2.5 سال میرے محبوب نے کھجوروں کی گٹھلیاں چوس کے گزارا کیا ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی پاک علیہ السلام ایسے کھا رہے ہیں اور آسمانوں کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں اللہ سعد کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں عطا فرما۔ برکتاں دین والا کون ہے؟ بولو نا، برکتاں دین والا کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ذرا ایک باری پھر کہو، میں پھر پڑھا، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت دہندہ کون ہے؟ بولو برکتاں کون پاندہ ہے؟ اللہ اکبر، برکتاں پان والا کون ہے؟ کو اللہ دی ذات ہے، اللہ بغیر کوئی برکتاں پان والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نہ کسے پیر دے خط اندر برکت، نہ کسے فقیر دے خط اندر برکت۔ اللہ اکبر، لوگوں ہون تے بس دنیا قیامت دے قریب ہے۔ اللہ اکبر، محمود بھائی اس طرح میں بیان کرا، اللہ اکبر، پچھلے جمعۃ المبارک میں حضرت محمود صاحب میں سوالے فرما رہے تھے، یہ بدبخت اب نماز کا شرم نہیں ہے، نماز کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ اللہ اکبر، وہ تو بدبخت پکڑا گیا۔ اس کے بعد پھر 2 لوگ اٹھے جو نماز
نماز کا حیا نہ کیا ان لوگوں نے. اللہ اکبر, ساتھ ڈانس کر رہے ہیں, ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر کہنے لگے یہ ڈھول کی تھاپ پر نماز پڑھے. اللہ اکبر, ادھر سے ڈھول بج رہا ہے, ادھر سے یہ گندے لوگ اللہ اکبر اسلامی شاعر کا مذاق اڑا رکھے ہیں. میں حکومت پاکستان کے وقت کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کروں گا کہ یہ ہماری مسجد سبحان اللہ گلشن خیاط فیصل آباد اور اس میں جمعہ پڑھانے والے خطیب محمد زبیر قاسمی اور ان کے یہ تمام لوگ اللہ کی رحمت سے یہ حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے بدبختوں کو سر عام چوک میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے. ہاتھ اٹھا کر کے ذرا تائید کرو. اللہ اکبر, ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے جو لوگ میرے محمد کریم علیہ السلام کی حدیث کا مذاق اڑائے, جو میرے پیغمبر علیہ السلام کے اللہ اکبر اسلامی شاعر کا مذاق اڑائے. اللہ اکبر, لوگوں یہ کہو کہ ہم ایسے لوگوں کو زندہ رکھنے کی دنیا میں اللہ اکبر ہم نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کا دنیا میں رکھنا زندہ رہنا باقی ہے. اللہ اکبر کہو, ہم ایسے لوگوں کو ہم کہیں گے عمران خان صاحب اگر آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے پھر ہمیں دے اللہ کی رحمت سے یہ میدان میں مجاہد جہاد کرنے والے اللہ کی رحمت سے زندہ ہیں, ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ایسے گندے لوگوں کی زبان گدیوں سے کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دیں گے جو اسلام کا مذاق اڑائے, جو میرے محمد کی حدیث کا استہزاء کرے, جو نماز کا مذاق اڑائے. ایسے لوگوں کو دنیا میں زندہ رکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. انشاءاللہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں یہ اب حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور قرار واقع سزا دی جائے. کیا آپ تائید کرتے ہیں بھائی؟ پھر کہو تائید کرتے ہو. کہو حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, حرمت اسلام پر جان بھی قربان ہے. آواز نہیں آئی. حرمت اسلام پر جان بھی قربان ہے. یہ جان یہ مال اللہ محبوب کی دین سے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہے. مر جائیں گے ہم, ختم ہو جائیں گے ہم, مگر ہمارے جسموں سے بھی یہ آوازیں آتی رہیں گی کہ حرمت اسلام پر جان بھی قربان ہے. انشاءاللہ یہ اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے والے گندے لوگ اپنی موت آپ مر جائے اور ان کو کوئی پہچاننے والا یا دفن کرنے والا نہیں ہوگا. محمد کے صحابی کل بھی زندہ باد تھے, محمد کے صحابی آج بھی زندہ باد ہیں. انشاءاللہ جب تک یہ دنیا کا نظام قائم اور دائم ہے باقی ہے, انشاءاللہ اسلام زندہ باد رہے گا. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے, مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اللہ ہمارے اسلام کو تا قیامت اللہ آباد فرمائے. اللہ آپ کو زندہ رکھے, آپ کے اہل و عیال کو زندہ رکھے, رزق میں مال میں اللہ فراوانی عطا فرمائے. مگر یاد رکھنا میں جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یہ مال سب کچھ میں محمد کی حرمت پہ قربان کر دوں, اللہ کی رحمت سے حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ اسلام زندہ باد ہے اور اسلام زندہ باد رہے گا. اس کا مذاق اڑانے والے اور اسلامی شاعر کا مذاق کرنے والے یہ انشاءاللہ کتے کی موت مر کے رہیں گے. اسلام کے بارے میں کوئی آنچ ہم نہیں آنے دیں گے. اللہ ہمیں اور آپ اسلام پر زندہ رکھے اور حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.